صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہاں پر ایک حقیقت کو سمجھایا جاتا ہے. اجتماع کا مقصد اس حقیقت کو جاننا ہے. کیا حقیقت ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور دنیا کو تیاری کی جگہ بنائی ہے. یہ حقیقت ہے. اور دنیا میں ہمیں رہنا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے. کیا ٹھہرا نہیں ہے. جیسے بچپن گیا، بہت سالوں کا بچپن چلا گیا، جوانی آ گئی. جوانی کی چلی، بال سفید ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، بڑھاپا آ گیا. پھر بڑھاپے کے بعد چوتھا اسٹیشن نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے. یہ حقیقت ہے. تو یہاں ٹھہرنے کا نہیں، کہاں جانا ہے. کہ موت کے بعد آخرت ہے. موت کے بعد ہر انسان کو 4 منزلوں سے گزرنا ہے. جوان ہو، بوڑھا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ہر ایک کو پہلی منزل ماں کا پیٹ. میں ہوا سے ماں کے پیٹ میں آیا. تو یہاں سے پھر دنیا میں آئے گا، دنیا کا پیٹ. پھر یہاں رہنا نہیں ہے. دنیا وقتی ہے، تھوڑی ہے، چھوڑنی ہے. یہاں سے جانا ہے. کہاں جائے گا؟ پھر قبر کا پیٹ. دیکھتے نا، ایک آدمی چلتا پھرتا تھا، اس کی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، اس کی زبان نے بولنا بند کر دیا، اس کے کانوں نے سننا بند کر دیا، اس کے ہاتھ سے پکڑنا بند کر دیا. کیا چور لگا؟ میت. بھائی کھلا وقت اس کو نہلایا جائے گا، کھلا وقت اس کو اٹھایا جائے گا. نام نہیں لیتے، وہ میت کو کب اٹھائیں گے؟ کھلا وقت. تو یہاں پتا چلا ٹھہرنا نہیں، یہاں سے جانا ہے. یہ انسان ٹھہرے گا نہیں. پھر کہا جائے گا کہ تیسری منزل قبر. قبر کا پیٹ. یہاں سے اٹھایا اور چلے گئے. پھر یہاں پہ بھی ٹھہراؤ نہیں، پھر یہاں سے آگے چلے گا. چوتھی منزل آخرت ہے. ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ حقیقت ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہے. مجھے آپ کو سمجھنا ہے اور جاگنا ہے اور اس دھوکے سے نکلنا ہے. دن نکل رہا ہے، رات نکل رہی ہے، سال نکل رہے ہیں، بچپن نکل رہا ہے، جوانی نکل رہی ہے. قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں منزل کے. اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ماں کے پیٹ کے اندر کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. کسی کو کوئی اختیار، جیسا اللہ نے چاہا ایسا دنیا میں آیا. عقل مند چاہا عقل مند بنا، نادان چاہا نادان بنا، پٹھان کے گھر پیدا کرنا چاہا پٹھان بنا، سید کے گھر پیدا کرنا چاہا سید بنا، مالدار کے گھر پیدا کرنا چاہا مالدار بنا، بادشاہ کے گھر پیدا کرنا چاہا بادشاہ بنا، بادشاہ بنا، بادشاہ کا بیٹا بنا. اس کو کوئی اختیار؟ بولو نا، کوئی اختیار؟ ہاں، کوئی اختیار نہیں. کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. یہ اللہ نے اپنے آپ کرتا ہے. پھر دنیا میں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تھوڑا اختیار تھوڑے وقت کے لیے دیا. اختیار بھی کتنا دیا؟ تھوڑا. کتنا دیا؟ ایک پیر اٹھا سکتا ہے. 2 پیر اٹھاؤ تو ایک ساتھ 2 پیر اٹھاؤ نہیں اٹھے. ایک پیر اٹھا سکتا ہے. تھوڑا اختیار اور تھوڑے وقت کے لیے. کہ کب تک؟ ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. تھوڑا وقت ہے کہ ہمارا کتنا ہے؟ 60-70 سال. ایوریج ہے کہ 60-70 سال. اللہ کے نبی علیہ السلام ہے میری امت کی عمر 60-70 سال ہوگی. ایوریج بتائیے کہ بس اتنا وقت ہے. تھوڑا سا وقت. پھر یہاں سے پھر جانا ہے قبر پر. اب یہاں پہ بھی کوئی اختیار نہیں. ماں کے پیٹ میں کوئی اختیار نہیں تھا.
ایسے قبر میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے. اندر جانے کے بعد آدمی منو سماجت کرے گا, خوشامد کرے گا, وہ حقیقت سامنے آ جائے گی جو یہاں سمجھاتے ہیں. اللہ کرے یہ میری سمجھ میں آ جائے, ہماری سمجھ میں آ جائے. جب حقیقت آئے گی وہ ایک دم جاگے گا. کیا ہے, دنیا تو تیاری کے لیے تھی, دنیا گزرنے کے لیے نہیں تھی. دنیا تو تیاری کے لیے تھی, ہمیں اللہ کو پہچانتا, اللہ کے حکم کو پورا کرتا, آقا نامدار تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب وہاں تڑپے گا, وہاں چیخے گا, چلائے گا, لیکن کوئی موقع, کوئی سنوائی نہیں ہوگی, اور کوئی موقع بھی نہیں ہوگا. ہاں, نیکی کا بھی موقع نہیں ہوگا. اس لیے جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں نا, تو قبرستان میں جب داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور, سلام ہو تم پڑے قبر والوں. تو دو باتیں پائی جاتی ہے, وہ جواب دیتے ہیں, اور جواب دینے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی کچھ پڑھ کے بخش. دنیا میں ہمیں سبحان اللہ کی قیمت کا پتہ نہیں چلا, الحمدللہ کی قیمت کا پتہ نہیں چلا, نماز کا ہمیں پتہ نہیں چلا. ہم نے تو ایسے ہی گزار دیا, ہم گزر گئے, ہم نے تیاری نہیں کی. یہ جو لے کے آنے کیا تھا وہ لے کے نہیں آئے. اس پر کیا ملے گا؟ ہم نے اس کی تیاری نہیں کی. تو تیاری کر. دوسرا وہ کہتے ہیں سنبھل جا, بہت بڑا دھوکہ ہے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے, اور یہ چیزیں مزین ہے, اس میں پھنس مت. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصففة والأنعام والحرث. الساری رنگ رلیاں ہیں, پھنسنے کی چیز ہے, اس میں پھنس مت. ہم پھنس گئے. بچپن چلا گیا کھیل کود میں, جوانی کمپٹیشن میں چلی گئی, اور بڑھاپا امیدوں میں چلا گیا, اور کوئی تیاری نہیں کی. اب یہاں گئے, اب یہاں دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے. یا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. تیاری نہیں ہوئی تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہے. ذالک العذاب, کہ وہ تو تنگ ہوگی اور تکلیفیں شروع ہو جائے گی. اب اتنا ہی نہیں ہے, یہ تو شروعات ہے. اب وہ چیخے گا, چلائے گا کہ کوئی راستہ نکلے, کوئی راستہ نکلے. بڑے دھوکے میں رہ گئے, بڑے تکلیف میں رہ گئے. کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. ارے بھائی یہ سمجھانے کی جگہ ہے, یعنی بس سمجھے ہی جا رہی ہے. ہم دھوکے سے نکلے, اپنی زندگی کو قیمتی سمجھے. زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ لہو میں گزر جائے گی, اور اصل جو ہے وہ آخرت ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ. یہ آخرت ہمیشہ کے لیے, اور وہ پھر کیا ہے, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, اور بہتر ہے اور اچھی ہمیشہ رہنا ہے. اللہ سماجت کرے گا, سمجھے گا, لیکن کوئی اختیار نہیں اس کو. اللہ سے کہے گا قال رب ارجعون, اے میرے رب واپس لوٹا دے. سمجھ میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا. اس وقت کا سمجھ میں آنا کوئی فائدہ نہیں دے. اس لیے آج سمجھنا ہے, آج کا سمجھنا ہے. اس لیے بات سمجھائی جا رہی ہے. یہاں بلا کر ٹھنڈی میں, اور یہاں آتے جو رہنا, سارے بچوں کو چھوڑ کر, بیوی کو چھوڑ کر, کاروبار کو چھوڑ کر, 2-2.5 کے لیے آپ کو یہاں بلانا, یہ حقیقت ہے. حقیقت, یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی ابھی ہم سمجھ لیں, ابھی ہم جاگے. وہاں موقع نہیں ملے گا, وہ تڑپے گا, چیخے گا, چلائے گا. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا, اللہ جا کر اچھے کام کروں, تجھے خوش کروں, تجھے راضی کروں, جس کے لیے تو نے بھیجا ہے وہ کروں, جس سے تو نے منع کیا اس سے بچوں. لیکن موقع, ارے بولو قبر میں کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ پاک کلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. تو اس وقت تو کوئی موقع نہیں ہوگا. اللہ پاک نے ہرگز نہیں, میں نے تجھے موقع دیا تھا, یہاں موقع نہیں ہے. قبر میں کوئی موقع نہیں ہے, ایسے آخرت کے دن میں بھی کوئی موقع نہیں. جب جب اس کو اٹھایا جائے گا, وہ ساری تکلیفوں کو دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا. پھر اللہ کو مجھ سے کہیں گے پکڑ کے دفتر, تو بالغ ہونے سے لے کر موت تک تو نے کیا 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 تھا, ایک ایک چیز. آدمی کو کر کے بھول جاتا ہے, آدمی کر کے کیا کرتا, بھول جاتا ہے. چلتا تھا,
लड़की पे नजर पड़ी, भूल गया, दुकान पे बैठकर झूठ बोल के भूल गया, माँ बाप को सताकर भूल गया, बच्चों को तकलीफ देके भूल गया। लेकिन वहां लिखा है, अल्लाह पाक इक़रा किताब पकड़िए, कफा बिनफ्सिका अल-यौम अलैका हसीबा, तुझे काफी है, पढ़ ले इसे, सब है। जो तूने अच्छा करा है वो भी है, और जो तूने बुरा करा वो भी है। ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمल مثقال ذرة شرا يره। जरा बराबर नेकी है वो भी है, और जरा बराबर बुराई है वो भी है। हम तो करके भूल गए, पता ही नहीं हमें, माफी नहीं की, माफी नहीं मांगी। लेकिन इसमें लिख गया, अल्लाह पाक पढ़ इक़रा किताब कफा बिनफ्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। हाय हाय, बचपन से लेकर बालिग होने से लेकर सारी चीजें उसके अंदर होगी, सारा दफ्तर भरा हुआ। जब वो देखेगा सिद्दीक कर कहेगा वो अल किताब فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ کیا رہے اس کتاب میں تو نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، میں تو کرتے بھول گیا تھا، اس میں تو سب ہے، لیکن وہاں موقع نہیں ملے گا، وہاں موقع نہیں ملے گا۔ تو موقع کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ میں کہ نہیں، قبر میں نہیں، آخرت میں نہیں، تو کہاں ہے کہ دنیا میں؟ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، زندگی بڑی قیمتی ہے، زندگی کا مقصد ہے، زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے، یہ چانس ہے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے بندے، میں تجھے یاد دہانی کرواتا ہوں، اور یہ جو چیزیں ہیں، ساری چیزیں تجھے یاد کرواتی ہے کہ دیکھ زندگی تیری ایسے ہی گزر رہی ہے، اور یہ تو گزرنے والی ہے، گزر جائے گی، جاگ، بیدار ہو، چوکنا ہو، تیاری میں لگ۔ رات کو ہم سوتے ہیں نا، تو سوتے وقت دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پھر رات بھر سو جاتے ہیں، پھر سو کر اٹھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں۔ اٹھتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا احیانا۔ اللہ پاک کہتے کہ میرے بندے تو مر گیا تھا، تو سویا تو مر گیا تھا، تیری آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تھا، تیری زبان نے بولنا بند کر دیا تھا، تیرے کان نے سننا بند کر دیا تھا، تیرے پیر نے چلنا بند کر دیا تھا، گویا کہ کیا؟ میت، ایک مردہ پڑا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے کوئی نیوز میں بولتا ہے، کوئی دیکھتا ہے، آدمی آتا ہے کچھ کہتا ہے، بھائی یہ سنتا نہیں کیا، سو گیا؟ ارے بھائی وہ تو سو گیا۔ اچھا، میں کوئی چیز آدمی دکھاتا ہے، تو بیوی پوتے کو لے کے آتی ہے کہ جو لو اس کو دیکھو، لیکن وہ تو آنکھیں بند ہے، وہ تو سو گئے، آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، زبان نے بولنا بند کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ گویا کی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، مر گیا۔ اس لیے اللہ کا احیانا، تم تو چلے گئے کہ ہم نے زندہ کیا، احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، اور ہمارے پاس آنا ہے، تو یہ دنیا میں تیاری کے لیے بھیجا ہے، ایسے گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہاں، اب آخر تم انما خلقناکم عبثا، یہ مت سمجھنا کہ بیکار پیدا کیا تم کو کہ کھانا کمانا اور جو ہے آگے مر جانا، یہ نہیں ہے۔ اب آخر تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، دیکھو ہمارے پاس آنا ہے، پھر حساب کتاب ہے، پھر ساری چیزیں ہیں، پھر ہم پوچھیں گے کہ زمانے کا کہاں خرچ کی، زندگی کو کہاں لگایا، پیسے کو کہاں لگایا، سکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا، ہم پوچھیں گے۔ پتا چلا کہ دنیا گزارنے کے لیے نہیں، تیاری کے لیے، کہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں موقع نہیں دیا، اللہ نے قبر میں موقع نہیں دیا، اللہ نے آخرت کے لیے موقع نہیں دیا، تو جو موقع ملا وہ یہاں ملا ہے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں جاگنا ہے، ہم جاگے، اللہ پر جگا رہے۔ ہاں، کہ اٹھ، تیاری کر، پہلے ہی نشور، کہ آج کا دن اچھا جائے، کہ کیا تیاری کرنی ہے، کہ آخرت بنانی ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے ہم نے تم کو بھیجا ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت بنانا۔ کہ آخرت کیسے بنے گی؟ آخرت بنانا بہت آسان ہے،
بہت آسان ہے کہ ہاں بہت آسان، ہر آدمی بنا سکتا ہے، ہر آدمی بنا سکتا ہے۔ کیسے کہ جو کام کر رہے ہو وہ کام کرتے رہو، اس کو بدلنا نہیں ہے۔ جو کام کر رہے ہو وہ کام کیا کرو، آسان ہے کہ آپ ملازمت کر رہے ہو تو ملازمت میں رہو اور اس میں اپنے آخرت بناؤ۔ آپ تاجر ہو تو اپنی تجارت میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بناؤ۔ جو اللہ نے حال دیا وہ حال میں رہو، حال نہیں بدلنے کا، وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج جو اور آپ حال بدلنے کے چکر میں پڑے، ہر ایک آدمی مالدار بننے کے چکر میں، ننانوے کے چکر میں، اور اسی میں اپنا بچپن لگاتا ہے، اسی میں اپنی جوانی لگاتا ہے، اس میں اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنی جان میں لگاتا ہے، سب کچھ اس میں لگاتا ہے اور کچھ ملتا نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں۔ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طے کر دیا ہے، یہ حال ہم نے دیا ہے اس کو کہاں رکھنا تمہیں پتا نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم حکیم ہیں، اس کے لیے بہترین حال ہے وہ حال ہم نے دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس کے مناسب جو چیز دی وہ اچھی دی، اس کے لیے یہ بیوی اچھی تھی تو اللہ پاک نے وہ طے کی، اس کے نخروں کو برداشت کرے، اس کو سمجھے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اب یہ بتانا نہیں ہے کہ ہاں بس سمجھنا ہی کہ جو اللہ نے دیا وہ اچھا ہے، یہ ملازمت دی ہے بہت اچھی ہے، یہ تجارت دی ہے بہت اچھی ہے، یہ علاقہ دیا ہے بہت اچھا ہے، تو جو اللہ نے دیا وہ اچھا ہے، جو اللہ نے دیا وہ کیا ہے، اچھا۔ اس کو بدلنے کے پھر ہمارا کام کیا کہ اسی میں رہتے ہوئے اس کا شکر کرنا ہے اور شکر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دو کام بولو کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے، آخرت بنانا بہت آسان ہے۔ کہ آخرت بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ دو چیزیں کرنی ہے۔ ایک اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام میں اس کو لانا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، آدمی کر رہا ہے جو کام ہے عادت کے کام میں، عادت کے کام میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں اللہ کے حکم کو لانا ہے، اللہ کا حکم، اور پھر کیسے کرنا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 حکم ہے، بڑے کتنے حکم ہیں کہ کوئی بھی کام کرو اس میں 5 چیزیں لاؤ، ہاں تو وہ 5 چیزیں اس میں لے آؤ، آپ کی چاہے ملازمت میں ہو، چاہے آپ مالداری میں ہو، جو حال میں ہو، جس میں ہو، مال والے کو مال چھوڑنا نہیں ہے، تاجر کو تجارت نہیں چھوڑنی، ملازمت کو ملازمت نہیں چھوڑنی، ہوٹل والے کو ہوٹل نہیں چھوڑنی، زمین والے کو زمین نہیں چھوڑنی، کسی کو کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے کہ اس میں 5 چیزیں لے آؤ، یہ 5 چیزیں اس میں ہے۔ یہ کون سی 5 چیزیں، ایمانیات ہے، عبادات ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے اور اخلاقیات، یہ 5 چیزیں، یہ جس میں بھی آپ ہو یہ کیا ہوگا، یہ 5 چیزیں لے آؤ گے کہ پوری لاؤ گے 5 چیزیں، اور پھر 5 چیزوں کے اندر حقیقت پیدا کرو گے تو اللہ پاک زندگی مزے والی بنا دے گی۔ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اللہ پاک مزے کی زندگی بنا دیں گے، اطمینان، سکون، راحت، برکات۔ پتہ نہ آنے بابا وہ بھولنا چاہیے، اس کو برکت کہتے ہیں، کھول دیتے پھر اللہ پاک تھوڑے میں زیادہ، ایک کمانے والا 50 کھانے والے، یہ برکت ہے، اللہ پاک دیتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں بڑا کام ہو جاتا ہے، یہ برکت ہے، کہ زندگی ملی تھوڑی سی، 10-12 سال ملے بہت بڑا کام ہو گیا ہے، برکت ہے۔ ہاں، اور جس کو ہم سمجھ رہے نہیں وہ دھوکہ ہے، ہاں جس میں 5 چیزیں نہیں ہے اور پھر آدمی سمجھتا ہے کہ اوہو کیا میری تو زندگی بہت مزے کی ہے، ارے بھائی دھوکے میں ہے۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا، پھر سمجھتا ہے کہ او بھائی دیکھو کیسے مزے کی زندگی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اور محلے میں اپنا روب بھی ہے، اپنا دبدبہ بھی ہے، اور کیسے، ارے بھائی دھوکہ ہے۔ چوروں کو پکڑتے ہیں نا تو گھی والی روٹی اس کو گھی ڈال کے بتا کے اس کو دیتے ہیں، چوہا کھلتا ہے، کہہ رہے واہ بھائی دیکھو ایک گھی والی روٹی ہے اپنے لیے، دیکھا
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے سب کھول دیتے کہ جس میں ہاتھ ڈالتا ہے کیا ہوتا ہے کہ کادوں میں بھی کمر جو دکھتا ہے ایسا وہ دکھتا ہے نہیں. ہاں اخذناہم بغتہ، یہ وقتی ہے ٹیمپروری ہے. اللہ پاک کہتے ہیں پھر اچانک پکڑیں گے. اخذناہم بغتہ فاذا هم مبلسون، ہکا بکا رہ جائے گا وہ یہی کیا ہو گیا. جیسے وہ مچھلی پانی کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں تو اس میں مچھلی کہتی تھی کہ دیکھ بھائی دیکھ بہن سب کھانا سب جگہ جانا اور وہ ذرا خوبصورت بوٹی دکھے نا اس کو اس سے قریب بھی مت جانا اس کو مت پکڑنا. آپ بھائی کماؤ حلال کماؤ دیکھو سود میں مت جانا لون میں مت جانا. ہاں گھر میں رہو بیوی بچوں کے ساتھ رہو لیکن بیوی کو مت ڈانٹنا بچوں کو مت جھڑکنا کچھ برا بلا مت کہنا. ہاں پڑوسیوں کو تکلیف مت دینا. پیسہ دیا ہے زکات پوری پوری ادا کرنا اور پیسہ دیا حج کرنا. یہ کیا ہوگا کہ اللہ برکت کے بھائی یہ جو پہلے یہ بوٹی ہے نا کیا اس میں تو بہت مزے والی ہے تو بہت مزے والی. حرام میں لذت ہوتی ہے. ہاں اس لیے آدمی جلدی سے ہوتا ہے اس لیے بریک لگائی کہ مت جاؤ اس کے قریب بھی مت جاؤ. انہو کان فاحشہ وساء سبیلا بہت گندی چیز ہے. ہاں قریب بھی مت جاؤ. کیا ہوگا کہ بہن تو اس کو پکڑے گی تو مزہ تو بہت آئے گا لیکن جب تو کھائے گی تو اس کے اندر کانٹا ہے. کیا ہے کہ جب حرام آئے گا نا تو وقتی تو بہت مزہ آئے گا کہ بھائی دیکھا گاڑی آ گئی نیا موبائل آ گیا. ہاں لیکن مسئلہ کیا ہوگا کہ رات کو سوئے گا تو نیند نہیں آئے گی کہ اے سی لگا ہے اور جھاڑا گدا ہے اور بہترین لحاف ہے لیکن حضرت کو نیند نہیں آ رہی. ہاں بات سمجھ میں آئی. اور ٹینشن پرابلم پریشانیاں مصیبتیں گھیر لے گی اور معیشت تنگ ہو جائے گی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا کہ معیشت کو اللہ پاک تنگ کر دیں گے. اور پھر ایک پریشانی ہوگی دوسری آئے گی دوسری ہوگی تیسری آئے گی. ایک پرابلم سالو ہوگا تو دوسرا آئے گا دوسرا آئے گا تیسرا اور اسی میں رہے گا الجھتے رہے گا. اور اس میں نکالنے کا راستہ وہ یہ سمجھے گا یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے اور وہ ہوگا نہیں اور تکلیفیں بڑھتی چلی جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ کانٹا پھنس جائے گا اندر. تو پھر بہن اوپر وہ آدمی ہے اس کے ساتھ میں ڈوری لگی ہے اور اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے شکاری. پھر دھیمے دھیمے جب پکڑتے جائے گا دھیمے دھیمے وہ کھینچے گا. کہ بھائی مرنا ہے وقتی ہے ٹیمپروری کرنا ہے کرنا ایسا نہیں ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مارے تو کر کے دے. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مارے تو مر کے دے. موت آنی ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. جب موت آئے گی تو پھر ہاں یہ تھوڑی جو ہے نا بال کھڑے ہو جاتے ہیں ہر پٹی ٹیڑھی ہو جاتی ہے ناک ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ وقت آ گیا. کیا گیا کیا گیا. اب ساری باتیں سمجھ میں آئے گی لیکن موقع ہاتھ سے نکل گیا. اللہ نے موقع دیا تھا ہاتھ سے نکل گیا کہ بھائی بے برکتی ہوگی اور یہاں بے برکتی ہوگی اور یہاں سے جانے کے بعد مسئلہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو جائے گا. کہ کیا ہوگا کہ بہن وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس گرم تیل ہے وہ کڑھائی میں تیل کھول رہا ہے مسالہ لگا ہوا ہے پھر اسے وہ تو باہر نکالے گا اور باہر نکال کر جب تو تڑکے کی تیری صفائی ہوگی تیرے ٹکڑے ہوں گے تیرے اندر مسالہ بھرا جائے گا اور پھر تجھے تلا جائے گا اور وہ جو کھڑے ہیں وہ سب کو بیرے سے وہ بیچے گا. اچھا کہ بھائی یہاں تو نہ تیل دکھتا ہے نہ کڑھائی دکھتی ہے. آدمی سوچتا ہے نا کہ بھائی کس نے خبر دیکھی اور کس نے جہنم دیکھی کہ نہیں بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ تو آپ ابھی وقتی اچھا لگتا ہے لیکن دنیا میں اس کو بھگتنا ہے. آپ کو قوت ہے آپ نے ماں کو ستایا ہے آپ نے باپ کو تکلیف دی ہے تو یہاں بھگتنا ہے. آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ یہ کرے گا تو یہاں پہ بھگتنا ہے. آپ نے غلط کام کیا ہے یہاں پر بھگتنا ہے. کہ پارٹنر کے ساتھ آپ نے غلط ویوہار کیا ہے دھوکہ دیا ہے تو یہاں بھگتنا ہے. ہاں کہ وہ وقتی طور پر دکھتا نہیں ہے پتہ ہے نا بابا کو وہ اللہ کی طرف ڈھیل ہے. وہ کیا ہے
اور ہم کیا سمجھتے ہیں وہ بہت مزے آ رہے بھائی دیکھو تو صحیح وہ تو بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں نا ایک جیسے ہوتے ایک صحیح سالے میں ایک کی آنکھیں بھی ہے ہاتھ بھی ہے پیر بھی ہے کان بھی ہے سب کچھ ہے اور دوسرا ایپ والا ہے آنکھوں سے کانا ہے زبان سے ببڑا ہے ہاتھ سے لونجا ہے پیر سے لنگڑا ہے وہ دونوں ساتھ میں ٹوین ہے دونوں ماں کے پیٹ میں تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھ تیرے پاس میرے پاس آنکھیں نہیں تیرے پاس آنکھیں ہیں تیرا کافی چلتا ہے میرا بھی کم چلتا ہے کہ بھائی تو بھی میرے بازو میں رہتا ہے لیکن میرے پاس میں بھی بلا پکڑا ہے میرے پاس میں بھی گاڑی ہے ہاں تیرے جیسے کام ہوتے ہیں میرے بھی کام ہوتے ہیں تو بھائی دیکھ کہ بھائی ہاں بات صحیح ہے ابھی تیرے کام ہو رہے ہیں یہ تو دنیا ہے ہوتے رہیں گے لیکن جب باہر نکلیں گے تو پتا چلے گا کہ کون گدھے پہ سوار تھا اور کون ہاں باہر پتا چلے گا ابھی پتا نہیں چلے گا وہ تو موت پر پتا چلے گا جب کان ٹیڑھا ہو جائے گا کان پٹی کھڑی ہو جائے گی اب پتا چلے گا کیا ہے اتنی ساری جائیداد کے یہاں رہ گئی یہ ساری چیزیں یہاں رہ گئی گھر ہی رہ گئی ہاں اور اچانک چلے کیا پتا چلے گا لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں اب پچھتانے سے کوئی اس لیے بات یہاں سمجھائی جا رہی تو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کا شکر کرنا اور اس میں 5 چیزیں لانی ہے تاکہ دنیا میں اس کی برکتیں ہوں دو مطالبے کیے ایک تو پوری 5 چیزوں کا مطالبہ کیا اور دوسرے محنت کر کے اس کے اندر حقیقت پیدا کرنے کا مطالبہ کیا تو اس کے اندر محنت کرے اس کے اندر حقیقت پیدا کرے کہ تاکہ پھر فائدہ اٹھائے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائے یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے ایک نظام دکھ رہا ہے لیکن ایک اللہ کا غیبی نظام ہے جس کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں کہ جب اس کے اندر ہم حقیقت پیدا کریں گے تو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں گے ہاں پھر ٹینشن نہیں رہے گا کہ آسمان سے پانی برستا ہے کہ نہیں برستا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے زمین سے غلہ اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ اپنی قدرت سے کریں گے اخبار کی ہیڈنگ پڑھ کے آدمی گھبرائے گا نہیں کہ تیل میں بہت ودی گور سے پیٹرول بہت بڑھ گیا ہے ارے بڑھے 150 نہیں 500 روپئے اٹھا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کا غیبی نظام ہمارے ساتھ بس ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے کہ کیسے پہنچیں گے کہ سب سے پہلے یہ 5 چیزیں اپنے اندر لانی ہے عبادت کی لائن اچھی بنانی ہے نماز روزہ زکات حج یہ پوری عبادت کی لائن فرائض واجبات سنتیں مستحبات تک پہنچنا عمل کرتے کرتے کہ دوسرے اپنی معاشرت ہے کہ اپنے رہن سہن کو صحیح کرنا ہے روزہ کرتا اپنا صحیح ہو شادی بھی اپنی صحیح ہو موت میت اپنی صحیح ہو رات کو جلدی سونا ہو یہ سب وضا کرتا ہے ساری وضا کرتا ہے معاشرت ہے رہن سہن ہے اپنی معاشرت کو اچھی بنانا پھر معاملات ہے نہیں کاج جیسے ہونے چاہیے کسی کا لو وقت سے پہلے اس کو دے دو زمین ہے واپس کرو اس کا جو حق ہے وہ حق دو ورنہ دینا پڑے گا معاملات ہے جو وعدہ کیا ہے پورا کرو کسی اپنے ذمہ اپنے ماتحت ہے کہ ان کا جو ہے ان کو دو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ تمہیں پوچھا جائے گا حق والوں کو حق دینا ہے تمہاری ماتحتی میں پورا دو پوری تنخواہ دو آپ کسی کی ماتحتی میں پورا کام کر کے دو پوری وقت کی پوری رعایت کرو جس میں ملازمت میں پورا کام کرو صحیح کام کرو یہ معاملات ہے ہر ایک کے ساتھ معاملات ہیں یہ ذرا بھاری ہے اور پھر اس کے بعد 5ویں چیز اخلاقیات نرمی ہونی چاہیے درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے زبان میٹھی ہونی چاہیے تیز نہیں ہونا چاہیے گھر میں بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ خالی گھر میں نہیں سلام کرنے سب کو سلام کرو سب کو گلے لگاؤ سب کے خیر خواہ بنو یہ ایسے اخلاق انک لعلی خلق عظیم کوئی ڈانٹے تو اس کو جواب مت دو پی جاؤ کوئی نہ بلائے اس کو بلاؤ کوئی تمہیں نہ دے اس کو پہلے دو جو نہ دے اس کو پہلے دو جو تمہیں کاٹے اسے جوڑو جو تم پر ظلم کرے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو فاعفو عنہم درگزر کرو معاف کرو بھول جاؤ کہ بیوی کچھ بولی کہ پی جاؤ معاف کر دو درگزر کرو پڑوسی ہے کہ تکلیفیں دے رہا ہے کہ برداشت کرو
ایک اللہ والے تھے، اس کا ایک پڑوسی بہت تکلیف دے رہا تھا تو برداشت کرتے تھے، وہ برداشت کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، تو پھر مریدوں کا کہتے کچھ ترتیب ہم بنائیں اس کو یہاں سے اس کے مکان کو بٹوا دے رہے، حضرت نے کہا بھائی کوئی تدبیر اختیار کرو، لیکن وہ لوگ امین تھے، اخلاق صحیح تھے۔ وہ پٹھان صاحب اسی بزرگ سے مشورہ کرنے آیا، حضرت یہ لوگ میرا مکان خریدنے کے لیے میرا مکان بکوا رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، اور یہاں سے مجھے دوسری جگہ بھیج رہے ہیں اور بڑی قیمت دے رہے ہیں، اور قیمت بھی بڑی دے رہے ہیں اور وہاں پہ بھی بڑی جگہ دے رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اب حضرت تو پریشانی تھے اس سے، لیکن وہ تو مشورے کے لیے آئے۔ اس نے کہا بھائی تو یہاں رہتا کیوں تھا؟ کہ میں تو حضرت اس لیے رہ رہا تھا کہ میرے پڑوس میں آپ اچھے آدمی ہو، آپ اچھے آدمی ہو، آپ کا سنگ، آپ کی صحبت، آپ کے پاس مجھے رہنا ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی پھر تو بہت دیکھ، پھر تو یہ ہے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ ڈانٹتے نہیں تھے، یا رسول اللہ زنا کی کیا کر دے گا، اس کی بدکاری کی، وہ سب بیٹھے، اللہ نے وہ ڈانٹا نہیں، دھمکایا نہیں، انک لعلی خلق عظیم، اپنے ڈانٹا نہیں، اپنے دھمکایا نہیں، اپنے برا بنا نہیں کہا، بلکہ آپ نے اسے بلایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو آپ کو پسند؟ ہاں یا رسول اللہ، میری ماں کے ساتھ کیوں کرے، مجھے پسند۔ اچھا کوئی آپ کی بہن کے ساتھ؟ ہاں یا رسول اللہ، آپ کی پھوپھی کے ساتھ، آپ کی خالہ کے ساتھ؟ آپ نے پھر آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ جس سے تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، یہ بات سمجھا کہ رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتی، وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو نفرت والی چیز زنا کرنا، حالانکہ یہ گناہ ایسا ہے نا وسائل سبیلا، ون وے ایک بار آدمی پڑا واپس نہیں آتا، ایسا گناہ ہے، لیکن آپ کے اخلاق یہ ہے یہ اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں، اور 5ویں اس کو اندر لانے کے لیے ایمانیات کیا ہے؟ ہاں کلمہ جو پڑھا ہے نا تو کلمے کی محنت، اس لیے ہمارے یہاں اس میں 2 محنت ہے، ایک کلمے کی محنت ہے اور دوسرے نماز کی محنت ہے، کہ کلمے پہ محنت کرو اور نماز پہ محنت کرو، کلمے پہ اتنی محنت کرو کہ اندر کی مایا صحیح ہو جائے، اتنی محنت کرو کہ اندر کی مایا کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے، کہ اندر غیر نکل جائے، اللہ آ جائے، اور دوسرے اپنی نماز پر اتنی محنت کرو کہ معاشرت، معاملات، اخلاق اپنے اندر آ جائے، کہ جس کی نماز ہے اس کی زندگی صحیح، کہ عمل کا امام کون ہے؟ نماز ہے، عامل الصالحات، تو عامل الصالحات میں سب سے پہلے نماز ہے، کہ نماز کو بنانا ہے، کہ نماز بن گئی کہ پھر ساری چیزیں بنے گی، کہ نماز میں آنکھیں سے ہو گئی، زبان سے ہو گئی، کان سے ہو گئے، کہ نماز صفت صلاح پہ آ گئی، پھر محنت کی، پھر نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی بن گئی، کہ کام بن گئے، تو پھر بات کی چیزیں ساری آئیں گی، اس لیے 2 چیزیں محنت ہے، کہ نماز کو بنانے کے لیے کیا علم اور ذکر ہے، کہ وہ 5 چیزیں نماز کے اندر لانی ہے کہ نماز بنے، تو وہ 5 چیزیں اس کے اندر آئے، علم و ذکر ہے، تو اس کے ساتھ نماز کو بنانا، کہ پھر بعد میں کیا اخلاقیات، خدمت، جو وہ ساری چیزیں صحیح ہو جائے گی، ایثار، ہمدردی، خدمت ہمارے اندر پیدا ہو، پھر آدمی عمل اللہ کے لیے کرے گا، ہاں، اور پھر منشے پہ لگائے گا کہ اللہ کا منشا ہے اس منشے پہ لگانا، یہ مطالبہ ہم سے دنیا کے اندر رہ کر کرنے کا، کہ جس میں اسی میں رہنا ہے اور اس میں رہتے ہوئے یہ 5 چیزیں لانی ہے۔ اب یہ 5 چیزیں کیسے آئی؟ کہ صحابہ میں 100% تھی، پانچوں چیزیں 100% تھی، اتنا ہی نہیں کہ 5 چیزیں پوری تھی، جو مطالبہ تھا ان سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ان سے پورا مطالبہ تھا، 5 چیزیں پوری تھی، اور پھر دوسرا کہ 5 چیزوں میں حقیقت تھی، 5 چیزوں میں کیا تھی؟ کہ عمل کیسا تھا؟ جاندار تھا، کہ صرف عمل نہیں تھا، آدمی عمل کرتا ہے نا حالات سے کرتا ہے تو وہ عمل خوشبودہ ہوتا ہے، ایک آدمی عمل عادت سے کرتا ہے وہ بھی خوشبودہ ہوتا ہے، ایک عمل آدمی حالات سے کرتا ہے، ماحول سے کرتا ہے، حالات سے کرتا ہے،
یہ آدمی ایک عادت سے کرتا ہے تو یہ عمل خودکشا ہوتا ہے، عمل میں جان نہیں ہوتی. سمجھتے نا؟ جیسے رمضان کا روزہ، رمضان کا روزے کا ایک ماحول ہے اور رمضان کا بھی ایک ماحول ہے. تو آپ دیکھو سب بلکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا تو پہلی صف پہ پابند ہوتے ہیں امام کے پیچھے پڑھنے کی پورے 30 دن ایک ماحول ہوتا ہے. تو یہ اس کو ماحول کہتے ہیں. لیکن عمل میں حقیقت مطلوب ہے تاکہ عمل ہر حال میں آدمی کرے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ عمل میں کیا، عمل کا مطالبہ کیا ہے؟ پورے عمل کرنے کا اور عمل میں جان پیدا کرنے کا، عمل میں حقیقت پیدا کرنے کا تاکہ ہر حال میں عمل کرے. بارش ہو تب بھی، گرمی ہو تب بھی، حالات معافی کو تب بھی، نہ معافی کو تب بھی، کہ ہر حال میں نماز ہے. سفر حضر میں بھی نماز ہے. یہ نہیں کہ مقام پہ رہتے ہوئے تو پوری پڑھتا ہے اور سفر میں چھوڑ دیتا ہے. یہ ظہر اثر مغرب تو ساتھ میں پڑھتا ہے کہ نہیں؟ حال ہاں جو بھی ہو، ماحول ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، حالات معافی کو تب بھی، نہ معافی کو تب بھی. جب یہ حالات آ گئے تو آدمی مسجد پکڑ لیتا ہے اور فرض نہیں نوافل کا اہتمام کرتا ہے. 10 رکعت 20 رکعت رات کو جا کے پڑھتا ہے. 3 بجے اٹھ کے جاتا ہے، وہ 3 بجے اٹھ کے پڑھتا ہے. حالات ہے کہ کیا حال ہے کہ گھر میں بچہ بیمار ہے، کینسر ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا گھر لے جاؤ. اب یہ پریشان ہے، مانتا ہے اللہ سے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن بھائی یہ وقتی ہے کہ کینسر اچھا ہو گیا، یہ بھی اس نے بھی مسجد چھوڑ دی. حاجی صاحب تمہیں آتا تھا نا کروا کے آتے مسجد میں تو بادشاہ آتا نہیں تمہیں હવે ભજન માં بھی નથી દેખાતા. અરે તમને ખબર નથી છોકરો સારો થઈ ગયો. بات سمجھ میں آئی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے. چلیے دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہ مطالبہ ہم سے عمل میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے کہ صحابہ کے اندر یہ پورا عمل تھا اور عمل میں حقیقت کی کیسے تھی؟ اللہ کے سب نے ایک محنت کی تھی، ایک محنت تھی میں جس محنت کے نتیجے میں کہ 500 550 سال کا بگاڑ ختم ہو گیا. زمانے جاہلیت پڑھتے نا ہم کہ کیسا تھا، طواف ننگے کرتے تھے، ایسی کی حالت تھی. عورت معاشرت کا بگاڑ ایسا تھا کہ عورت اگر اس کا شوہر مرا اس کو رہنے کا ہی، بلکہ پہلے سے عورت کو پسند نہیں کرتے تھے، ایسا بگاڑ تھا. بچی پیدا ہوئی بس دفنا دیتے تھے، ایسا زبردست بگاڑ. بچی کو رکھنا پسند کرتے ہی نہیں تھے. میرے گھر میں بچی پیدا میرا کوئی داماد نہیں وہی تھا بشرا حد بالکل تھا بل جلوس پر تو کرتی. جب انہیں خوشخبری دی جاتی کہ گھر میں بچی پیدا ہوگی چہرہ گر جاتا. اب میں دوسروں کی طرح جب اس کو مٹی میں زندہ دفنا دیتے جڑا کر کے. ایسا سنا کوئی واقعہ؟ ایسا بگاڑ، یعنی بگاڑ جہالت ٹاپ لیول پہ. لیکن ایک محنت ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور مختصر وقت میں ایک محنت دی. کون سی محنت تھی؟ کہ جو یہ کام کرنے والے تھے کہ کیا کرنے والے بن گئے کہ اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا، جان دے دی. بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک ہے اور گھر میں کھانا ہے لیکن نہیں کھایا، روانہ کر دیا اپنے بھائی کے پاس کہ وہ سیری ایک نہیں 7 گھروں میں پھری پھر واپس آئی. یہ ہے اتنا ہمدردی. مدینہ منورہ میں فاقہ ہوتا تھا، فاقہ گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا. کوئی زمانہ تھا سنگین حالات تو وہ آزمائش ہوئی ایمان کے بعد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. یہ اللہ نے آزمائش کی. سنگین حالات، کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، لیکن اندر یہ جذبہ ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کو کھانا کھلانا ہے، کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلانا ہے، کوئی ضرورت مند آئے اس کی ضرورت کی چیزوں کو پورا کرنا ہے. یہ محنت کی، یہ مطالبہ ہے. صحابہ رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی کوئی ہے مہمان کو لے جائے کہ یا رسول اللہ میں ان کو لے جاؤں گا. گھر میں گئے، بیوی سے کہا مہمان لے کے آیا ہوں، ایک تقاضا لے کے آیا ہوں اور پورا کرنا ہے. بیوی نے کارگزاری سنائی، روٹی کے چند ٹکڑے پڑے ہیں گھر میں اور بچے کے لیے رکھے تھے. لیکن جب بات سنی کہ تقاضا لے کر آئے کہ جب آدمی اس محنت کو کرتا ہے اور اس محنت کا ماحول بناتا ہے اور اس میں جب آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے کہ ماں جس کی ممتا مشہور ہے، ماں اپنا سب کچھ چھوڑ سکتی ہے لیکن بیٹے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی.
خود بھوکی رہے گی بچے کو کھلائے گی، خود گیلے میں سوئے گی بچے کو سوکھی جگہ میں سلائے گی، رات رات پریشان ہو جائے گی پوری پورا، بلکہ بوڑھی ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے دروازہ کھلا رکھتی ہے، میرا بیٹا آیا کہ نہیں آیا، رات کو 2 بجے بیٹا آتا ہے، وہ ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، امی کھانا نہیں کھایا ہمارا دیا ہے، بیوی سو رہی ہے، اس کی ہمت نہیں ہو رہی بیوی کو جگانے کی، ماں اٹھتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا روز گرم روٹی تجھے کھلا بنا دوں، گرم روٹی میں تجھے بنا دوں، وہ ماں کی ممتا، وہ ماں کی محبت بچے کے لیے، لیکن ایک محنت ہے، ایک محنت کے ذریعے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کے کام کی محبت ایسی بڑھ جاتی ہے، تو ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، مسجد نبی صاحب مہمان لے کر آئے ہو، یہ تقاضا ہم اپنے گھر سے پورا کریں گے کہ بچوں کو میں پھسلا کر سلا دوں گی، بچوں کو میں پھسلا کے سلا دوں گی، آپ مہمان کو بٹھا دینا، مہمان بیٹھیں گے اور سنو چراغ بجھا دوں گی یا بجھا دینا، اس لیے کہ کھانا ایک آدمی کا 6 ٹکڑے ہیں، آپ کو بھی کھانا نہیں ہے، آپ کو بھی کھانا، شدت کی بھوک ہے، شدت کی بھوک ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے تھے، یہ حال ہے، چند ٹکڑے پڑے ہیں، آدمی کچھ بھی کھا لیتا ہے، ہاں ابھی میرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میں بھوک کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو لوگ کیا سمجھتے کہ مرضی کی بیماری ہے، چپل مارتے، حالانکہ کوئی بیماری نہیں تھی، الجوع، بھوک تھی بھوک، یہ سنگین حالات ہے، اور یہ ہو رہا ہے، ادھر بچے بھوکے سو گئے، ادھر بیوی بھوکی ہے، اور یہ دسترخوان کے بیٹے بھوکے ہیں، اور سب نے طے کیا کیا ایک تقاضا پورا کرنا ہے، اللہ اکبر، کون سی محنت تھی یہ وہ محنت تھی، اس کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ گئے، ہاں یہ محنت تھی، ہر ایک کو راحت ملی ہے، ہر ایک کو راحت، ہر ایک چاہتا تھا مسلمان ہمارے یہاں ہے، وہ محنت تھی، جس محنت کے نتیجے میں باغیچہ ہرا بھرا ہو گیا، ہاں پورا باغیچہ ہرا بھرا ہے، کہیں موگرا ہے، کہیں گلاب ہے، کہیں چمیلی ہے، کہ وہ پورا باغیچہ ہرا بھرا ہے، یہ محنت تھی تو باغیچہ ہرا بھرا تھا، اور باغیچہ ہرا بھرا تھا، لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، پھل پھول ہر ایک لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، یہ محنت تھی، اس محنت کے نتیجے میں، اور ایسا ہی ہوا کہ بچے بھوکے رہے، بیوی بھوکی رہی، وہ بھوکے رہے، اور مہمان نے کھا لیا، اور مہمان کو پتا نہیں چلا کہ یہ لوگ بھوکے رہ کر مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، یعنی ایسا اخلاص تھا کہ بھائی پہچان والا نہیں، کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی مسلمان، یہ محنت ہے، ایسا بتاؤ کا، پھر صبح گئے مسجد نبی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھائی کس سے غریب واقعہ پیش آیا ہے، قرآن کی آیت اتری ہے، ابھی خاموش، پھر پوچھا، وہ سمجھے کہ اللہ کا نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اپنے کو بتایا، یا رسول اللہ میرے گھر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ بچے بھی بھوکے رہے، اور بیوی بھی بھوکی رہی، اور میں بھی دسترخوان پہ بیٹھ کر بھوکا رہا، اور مہمان کو کھلایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری تاریخ میں یہ آیت اتری ہے کہ تؤثرون علی انفسکم ولو کان بکم خصاصہ، اب جب تک یہ پڑھیں گے صحابی کا ذکر ہوگا کہ کیسے بن گئے، کہ کیا ماحول تھا حضور اچھا آنے سے پہلے، کیسا بگاڑ تھا کہ بچوں کو دفن کرتے تھے، یہ ماحول تھا، اور ایک محنت ہوئی، کہ کون سی محنت ہوئی، یہ کون سی محنت جس سے یہ ماحول بن گیا، اور جس سے عبادتیں 100% آئی، اور عبادتوں میں حقیقت پیدا ہوئی، جس سے معاشرت 100% آئی، اور معاشرت میں حقیقت پیدا ہوئی، جس سے معاملات 100% آئے، 100% معاملات آئے، 100% معاملات آئے، اور 100% اخلاق آئے، یہ کون سی محنت تھی کہ وہ ایمانی محنت تھی، یہ تو ہماری محنت ہے نا، یہ وہی محنت ہے، مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں اس کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، یہ محنت ہے، کہ جس محنت کی اس محنت کی کہ ہم بھی وہاں تک پہنچیں گے، کہ جب یہ محنت شروع کریں گے کہ کیا محنت ہے، کہ کلمہ یہ تو لا الہ الا اللہ، کہ بھائی یہ کلمے کے بول ہے، اس پر محنت کرنی ہے تاکہ اس کی حقیقت دل میں آئے، کہ کیا حقیقت ہے، کہ پوری کائنات میں 2 چیزیں ہیں، ایک خالق ایک مخلوق ہے، کہ پوری کائنات میں ایک خالق ہے، ایک وہ اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کہ اس کا غیر ہے، کہ سارا غیر ہے، کہ بڑا سپریم پاور بڑی طاقت کی غیر ہے، مخلوق ہے، اتنی زبردست طاقت ہے کہ ہاں مخلوق ہے، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے پاور ہے، سپریم پاور اس سے بڑے بڑے ہیں،
اس سے بڑی بڑی مخلوق ہے جو تم نے دیکھی نہیں ہے. ہاں تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے, تمہارے وہم و گمان میں نہیں, تمہارے خیالوں میں نہیں. ایسی بڑی بڑی مخلوق ہے, ایسے بڑے بڑے فرشتے ہیں کہ وہ بھی مخلوق ہے. کہ بے وقت سارا کرتے ہیں کہ ہاں جو فرشتوں کے سردار تو وہ بھی مخلوق ہے. ایسی زبردست ان کی اسپیڈ ہے, اسی طرح ممتاز سے نیچے زمین میں آئے کہ کتنی دیر میں یہ بارش کا جو قطرہ ایک بارش زمین سے دور ہوتا ہے اس کو نیچے گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے, اتنی دیر میں وہ آ جاتا ہے. 600 پر ہے, پر کا کونا بند ہے, مشرق مغرب کٹ جائے کہ وہ بھی مخلوق ہے. یہ ساری مخلوق ایک خالق ہے, اس کے پیدا کرنے سے سب پیدا ہوئے ہیں, اس کے کرنے سے ہوئے ہیں. اور وہ مخلوق کے کرنے میں کام بنانے میں اس کی محتاج ہے. کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی. کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی. ہر چیز میں وہ محتاج ہے, ہر چیز میں محتاج ہے. اور یہ ایسا ہے تلے تنہا اکیلا, ایسا پاورفل ہے, ایسا طاقتور ہے, ایسی قدرت والا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس کا وزیر نہیں ہے, کوئی اس کا مشیر نہیں ہے, کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے, کوئی اس کا ٹیکہ دینے والا نہیں ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, قل هو اللہ احد. ایک ہے, ایک الہکم الہ واحد, کوئی الہ نہیں ہے. ہاں سب مخلوق ہے, الہ تو ایک ہی ہے, اللہ ہے. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کرتا ہے, اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ بھی دکھ رہا ہے کہ مخلوق ان سے نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ, ان سے نہیں ہوگا, ان سے کام نہیں بنیں گے. یہ بننے میں بنانے میں اس کی محتاج ہے. کہ اچھا یہ پانی برسانے میں, کہ پانی برسانے میں اس کا محتاج ہے. آسمان پانی یہ مخلوق ہے, یہ برسانے میں اس کا محتاج ہے. یہ زمین گلا اگانے میں اس کی محتاج ہے. یہ موسم پھل دینے میں اس کی محتاج ہے. ایسے ساری مخلوق محتاج ہے کہ ہم بھی محتاج ہے. میں نہیں, اس کو اس پہ سوئی چلاؤ کہ میرے سے ہوتا ہے, میری دکان سے ہوتا ہے, میرے سے ہوتا ہے, میرے کاروبار سے ہوتا ہے, میرے پیسے سے ہوتا ہے. کہ نہیں, ان سے کسی سے نہیں ہوتا. ان سے نہیں ہوتا. کہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت کو دل میں لانا ہے. یہ کلمے کی حقیقت ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کی جگہ دل ہے, کہ دل کے اندر اس کو اتارنا ہے. ابھی میرے اور آپ کے دل میں ابھی شروعات ہوئی ہے, ابھی اندر اترا نہیں ہے. کہ جس دن اندر اترے گا اور تاثر نکل جائے گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کلمہ اندر اترے گا اور مخلوق کا تاثر دل میں سے نکلے گا تو ہم اللہ کی خزانے سے براہ راست صفا لیں گے, جیسے صحابہ نے لیا. ہاں کہ تاثر بالکل نکل گیا. کہ پلاسٹک کے شیر ہے, یہ دونوں برابر ہو گئے. ایک پلاسٹک کا شیر ہوتا ہے نا, یہ تو ہم سمجھتے ہیں پلاسٹک کا ہے بھائی, اور اوریجنل ہو تو ہاں آدمی بھاگتا ہے, ڈرتا ہے. یہ کیوں؟ کہ نہیں بھائی یہ بھی وہی ہے, اس کا محتاج ہے. کہ صحابہ نے اس پہ محنت کی اور اس کو اندر اتارا. ایک صحابی جا رہے کہ راستے میں شیر کھڑا ہوا ہے, لوگ کھڑے ہوئے کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں راستے پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا, وہ گئے, کان پکڑا, اللہ کی مخلوق کو پریشان کر رہا ہے, ایک طرف کر دیا. ایک محنت تھی, اس محنت سے اندر حقیقت پیدا کی تھی, اور یہ بات اندر اتار دی کہ یہ مخلوق ہے, یہ صاف مخلوق ہے, یہ جنگل کے جانور سارے مخلوق ہیں. ہاں یہ کشتی مخلوق ہے, یہ گھوڑے مخلوق ہے, یہ سب مخلوق ہے, ان سے نہیں ہوگا. ہاں یہ دریا بہ رہا ہے, مخلوق ہے. چاہے اپنی طرف سے کم ہو جائے اور یہ چاہے اپنی طرف نہیں, اللہ کے حکم کا تابع ہے. یہ بات دل میں اتری تھی, اس کا اثر تھا کہ وہ اللہ کے ہو گئے تھے. من کان للہ کان اللہ اللہ, ساری چیزیں ان کی ہو گئی تھی, یہ سب پہ چلتی تھی. ہاں کہ سب پہ ان کی چلتی تھی, کہ پانی پہ بھی چل رہی ہے اور ہوا پہ بھی چل رہی ہے. کہہ رہے یہاں ساری ہے جبل. ہاں کہ ہوا فوراً ان کا پیغام خطبہ دے رہے اور درمیان میں بول رہے, اور وہ پیغام وہ کئی کلومیٹر ہے, وہ پیغام پہنچ رہا ہے. وہاں ہوا تابع ہو گئی, زمین تابع ہو گئی, کہیں ہوئی یہ کوڑا مارا, آگ نکلی, جاؤ اس کو جیسے نکلے اندر کر دو. وہ صحابی گئے اور جیسے بکریوں کا ریوڑ جیسے چلاتے ایسے وہ آنکھ کو سمیٹتے اندر کر دیا. کہ جب یہ اندر پیدا ہوگی تو اللہ اپنی قدرت سے کریں گے.
اور یہ ہر ایک کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جو اس سے محنت کرے گا، اندر کی مایا کو صحیح کرے گا اور اندر ہی اتار لے گا کہ کرنے والے کون ہے، ارے کرنے والے کون ہے؟ ابھی میری اور آپ کی مثال دن رات کی ہے، سمجھ بیان ہے؟ ایک مثال سے بات سمجھو کہ ایک آدمی جا رہا ہے، چھوٹا برج ہے، پل ہے، چھوٹا سا برج، اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، ایک لکڑی ہے، اور چھوٹا راستہ ہے، اور درمیان میں جب وہ نالا ہے، بڑا نالا ہے، راستہ بالکل چھوٹا تھا، ایک آدمی جاتا ہے۔ اب وہ رات کے اندھیرے میں جب وہاں سے گزرتا ہے تو درمیان میں رکا، دیکھا اس نے تو بیٹری والی جو کوئی چیز ہے، تو دیکھا کہ بہت بڑا سانپ ہے، کیا دیکھا اس نے؟ بہت بڑا۔ اب کیا کرے گا بولو؟ اب بولو نا بھائی، اس پہ بیٹھ کے اس کو گلے میں لے گا، بلکہ کھڑا ہو جائے گا، ہے نا، کھڑا ہو جائے گا، ہاں سمجھ گیا سانپ ہے، ذرا سچلوں گا ایک دم کودے گا، اس کا نقصان سمجھ میں آ گیا، اس کو پہچانا، اس کا ڈر پیدا ہو گیا۔ ہاں یہ بات نہیں تھی کہ مخلوق ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ لکڑی اس پہ ماری، لیکن کوئی اثر نہیں ہے، اس کو تھوڑی ہمت آئی، پھر اس نے زور سے لکڑی ماری، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اس نے پھر لکڑی نیچے ڈالی، جب نیچے لکڑی ڈالی اور پوری طاقت کی تو وہ پلٹ گیا، تو دیکھا کہ پلاسٹک کا سانپ تھا۔ کیا تھا؟ پلاسٹک۔ بتاؤ ابھی کی کیفیت اور پہلے کی کیفیت میں کوئی فرق پڑا؟ ارے پہلے پتا ہوتا نا تو اس پہ پیر رکھ کے چلا جاتا، سمجھ میں کہ نہیں؟ اللہ کے یہاں دونوں برابر ہے، جب یہ محنت ہم کریں گے نا تو یہ دونوں چیزیں برابر ہو جائیں۔ اندر ہے وہ بھی باہر، جو باہر ہے وہ اندر، یہ کیفیت اس محنت سے پیدا ہو جائے کہ ساری چیزیں دنیا میں سب پلاسٹک ہے، کہ صحابہ نے چیزوں کو پیدا کر لیا، اس لیے کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ ہاں گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیا تو متاثر ہو کہ نہیں یہ مخلوق ہے، اور ہم اللہ کا کام کرنے جائیں گے، یہ اس کے اندر طاقت نہیں ڈبونے کی، کہ پانی کے اندر ڈبونے کی طاقت نہیں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالے، کہ آپ کے اندر جلانے کی طاقت نہیں ہے، سورج کے اندر کاٹنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو یہ بات محنت سے، کہ کیا محنت ہے؟ کہ ایسی محنت ہو جائے کہ جو ہے آنکھوں کے چار راستے ہیں، کہ زبان کے بول بدل جائے، ہمارے کانوں کے ذریعے اتنا سنے کہ اس کی محنت کا یہ میدان ہے، کہ گھر گھر جا کے، گھر گھر جا کے اللہ سے ہونے کو بولے، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کی قدرت کو بولے، کہ اللہ کی بڑائی بولتی جا رہے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کام بناتے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اور جتنی چیزیں دکھ رہی ہیں ان سے نہیں ہوتا، تو اس سے کام نہیں بنے گے بھائی، یہ آپ کی دکان سے نہیں بنے گا بھائی، آپ کی طاقت سے نہیں بنے گا، ہاں یہ آپ جو چیزیں اسباب ہے، اسباب سے کام نہیں بنیں گے، بنانے والا اللہ ہے، بنانے والا کیا ہے؟ اللہ ہے، کہ دن رات کرتے کرتے اور اس کی مشق کرتے کرتے، کہ وہ جو آدمی عملی مشق کرتا ہے تو دھیمے دھیمے اندر وہ چیز اترتی ہے، اور جب آدمی محنت شروع کرتا ہے نا تو سب سے پہلے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، کہ آدمی جب ایمانی محنت شروع کرتا ہے نا، ایمانی محنت کی علامت ہے کہ جب ایمانی بول کہ 2.5 گھنٹے میں ہی بولنا ہے، 2.5 گھنٹے میں بولنے، پھر گھر میں 2.5 گھنٹے کی مشق کر کے پھر 24 گھنٹے کا ماحول بنا ہے کہ اللہ کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے بیوی کے سامنے بولے، گھر میں بیٹھے بچوں کے سامنے بولے، کاروبار میں کہ دوستوں کے سامنے، ہاں کہ ڈاکٹر آپ بیٹھے ایسی یہ لکھنا نہیں وہی کا مریض تو ہوا اس کی، لیکن اس کو اندر حقیقت اتارا ہے کہ بھائی میرے سے نہیں، یہ دوا سے نہیں، شفا دینے والے کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ، ہاں کہ بولتے 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 کہ سب سے پہلے ہماری زبان پر یہ آ جائے، جیسے پہلی مرتبہ زبان پر آتا ہے نا تو پھر آدمی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے کہ ارے بات بننا تھی کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کب بناتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرنے والے ہیں، اس اللہ کا حکم میں تو توڑ رہا ہوں، میں تو غلط زندگی گزاری ہے، یہ دنیا میں اللہ نے تیاری کے لیے بھیجا ہے، یہ اللہ نے یہ دنیا کو وقتی بنایا ہے، اس اللہ نے دنیا کو وقتی بنایا ہے، اور میں تو غفلت میں ہوں، آنکھوں سے غلط دیکھ رہا ہوں، زبان سے غلط بول رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں، نماز کو چھوڑ رہا ہوں، زکات ادا نہیں کرتا، پیسہ دیا ہے حج نہیں کرتا، کہ کرنے کا کام نہیں کرتا، اب اس کو احساس ہوتا ہے ایمانی محنت سے، اور پھر یہ توبہ کرتا ہے، اے اللہ معاف کر دے، کیا کہتا ہے یہ؟ اے اللہ معاف کر دے، بڑا حصہ چلا گیا، جوانی ضائع ہو گئی، اے اللہ معاف کر دے، ہاں جب یہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ پاک
توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے. اس لیے آپ دیکھتے نہیں کہ کتنے چوہے کھا کے آئے, یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگوں کو گڑ کھلا کے آیا, کیسے کیسے کام کیا. کہ زندہ میں تو کہتے کہ توبہ کرتا ہے ماں. ہاں بلکہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ نبی جی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہ نبی نے کہو کہ نامید نہ ہو مجھ سے, کوئی بات نہیں, اس کے اندر احساس پیدا ہوا ہے اور مجھے رب مانا ہے, میری ماننا اس نے شروع کیا ہے کہ اسے کہو آ جائے میرے پاس. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اسے سمجھاؤ کہ اس کا سارا معاف, جو اس نے جوانی میں کیا ہے, جو اس نے دن میں کیا ہے, جو راتوں میں کیا ہے, جو تنہائی میں کیا ہے, کوئی کسی نے نہیں دیکھا, ایسے کام اس نے کیے, سب معاف. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سب معاف. انہ هو الغفور الرحیم. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اے میرے بندے تو گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے, یا معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا. حدیث پاک میں اے میرے بندے تیرے گناہ سمندر کے سر کے برابر, تیرے گناہ ریتیوں کے سر کے برابر, تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر, اور پھر تو میرے پاس میں آئے اور مجھ سے معافی مانگ, مجھ سے معافی مانگ. ہاں اللہ پاک کہتے ہیں میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے علوم شان کی قسم, تیرے سارے گناہ معاف. اللہ والی تجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, ایسا رب ہے وہ. ہاں توبہ کی توفیق ہوتی ہے. ایمان کی محنت ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ایمان کی محنت ہر انسان کے لیے, کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں, پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں 750 کروڑ, سب کے لیے ایمان کی محنت ضروری ہے. کہ مجھے بھی کرنی ہے, اور ایسی محنت کرنے کا ماحول بنانا ہے, اور ماحول بنا کر ایک کے پاس میں پہنچنا ہے کہ سب کے پاس پوری انسانیت کہ اللہ سب کے رب ہے. اللہ کس کے رب ہے؟ ہاں رب الناس ہے, رب الناس. اور نبی علیہ السلام یہ سب کے نبی ہے, سب کے نبی. آپ سب کے لیے کافۃ للناس, کافۃ للناس, سب کے لیے آئے, پوری دنیا کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے, اور آپ قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی. ہاں اور قرآن آپ لے کر آئے کہ قرآن بھی سب کے لیے ہدی للناس, سب کے لیے ہے. یہ بات ہمیں سب کو سمجھانی ہے کہ سب توبہ کریں. ارے بھائی رب ہے, معاف کرنے والا ہے. ہاں کہ بڑے سے بڑا گناہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ کو شرک کو معاف نہیں کریں گے, لیکن توبہ پر اللہ یہ بھی معاف کر دیں گے. کہ توبہ کی کہ 90 سال کا شرک ہے کہ معاف, توبہ کرنے والا ہے. یہ ایمان کی محنت اس لیے ضروری ہے کہ سب کرے, تاکہ سب سے پہلے سب توبہ کرے, کہ سارے لوگ توبہ کریں کہ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. پھر اللہ پاک اس کو دوسری توفیق دیتے ہیں کہ بڑے بندے تو نے معافی مانگی ہے, پھر دوسری توفیق کیا ملتی ہے؟ عبادت کی ملتی ہے, ایمان کی محنت پر. ایمان کی محنت جاری رہے, یہ چکی چلتی رہے ایمان کی محنت کی. جب آٹا نکلنا شروع ہو جائے گا, آدمی محنت کرتا رہے, 2.5 گھنٹے سے اور آگے بڑھے, گھر کر جاوے, در کر جاوے, ایک ایک کو بولے, اور ایسا بولے کہ جہاں کہیں بھی ہے, گھر میں, کاروبار میں, کہ شادی بیاہ میں, موت میت میں, جہاں پہ بھی ہے, کہ پہلے نمبر پہ اللہ ہے. جہاں کہیں کاروبار میں بھی کیا پہلے نمبر پر کون ہے؟ خالی مسجد میں نہیں, بیان میں نہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ محنت کرتے کرتے کہ ایسا ماحول بناوے کہ یہ گھر میں بیٹھا ہے, وہاں پہ بھی اللہ ہے. ہاں کہ اللہ ہے, بیوی کے ساتھ مجھے اچھا معاملہ کرنا ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں. ہاں کیا معاملہ کرنا ہے, میں سیکھوں, اس کا علم حاصل کروں, مجھے بیوی کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے. کاروبار میں کہ ہاں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, گڑبڑ نہیں کرنی ہے, الٹ سلٹ نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ بیچلو مال پاچو لیوا نہیں آوے. ہاں ایسی گڑبڑ نہیں کرنی ہے, صحیح کاروبار کرنا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ایک ماحول بننا ہے کہ اللہ ہے, کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی کہے نہ کہے, لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ ہاں اللہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو چروا کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کہاں چلے گئے, میں تمہیں دے دوں, تو تم نہیں دیکھتے, میرا مالک نہیں دیکھتا, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایک ماحول بنا اس محنت کے ذریعے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس محنت کے ذریعے ماحول بنایا, اور ایسا ماحول بنایا کہ جانور بھی کہہ رہا ہے. ہاں اور ماحول بڑھتے بڑھتے ہر ایک کے اندر حقیقت پیدا ہو گئی, عبادتیں بھی زندہ ہوئی, اور عبادتیں زندہ کرنے کے بعد اندر نبی علیہ السلام کا جو مشن تھا, جو فکر تھی, وہ انسانوں میں نہیں, عورتوں میں نہیں, بچوں میں نہیں, جوانوں میں نہیں, بوڑھوں میں نہیں, بلکہ سب میں پیدا ہونے کے بعد جانوروں میں پیدا ہو گئی. ایمان کی محنت کا ماحول, ایمان کی محنت اس کا ماحول, یہ دو چیزیں تھی.
کیا ایسا ماحول بنایا کہ اس کے اثرات کہاں پڑے؟ ارے بولو کہاں پڑے؟ جانور پر پڑے، جانور پر. کہ جانور بھی اس امت میں رہتے ہوئے وہ بھی سمجھ گیا کہ میرا رہنا صرف خالی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. ہاں میرے اندر بھی اس کے اندر بھی بے چینی ہوئی کہ ایک اونٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس کے مالک نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بہت چیخیں مارتا ہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ اونٹ پیش کیا گیا. اونٹ اطیت میں بیٹھے ایسے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلتے. اللہ کے نبی سے بھائی کیا بات ہے تو اپنے مالک کو کیوں ستاتا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں ہم دونوں ساتھ میں جاتے ہیں اور یہ میرا پورا خیال کرتے ہیں، میں ان کا پورا خیال کرتا ہوں، یہ مجھے پورا کھانا پینا دیتے اور پھر میں بھی ان کو پورا تھک جاتا ہوں، محنت کرتا ہوں اور پورا کام کر کے دیتا ہوں. یا رسول اللہ جب شام ہوتی ہے ہم دونوں واپس آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں ان پر بہت تھکان ہوتی ہے. یہ تھکن کی وجہ سے مغرب پڑھتے ہیں اور مغرب پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں. یا رسول اللہ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. ہاں عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، ان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے. مجھے ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ایسے سو رہے ان کی نماز قضا نہ ہو جائے تو اندر بے چینی ہوتی ہے اور بے چینی میں آواز نکلتی ہے. یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نماز قضا ہو گئی اور کل قیامت کے دن اللہ پاک مجھ سے پوچھے کہ بتا تو جگ رہا تھا، تیرا مالک تو تھکن کی وجہ سے سو گیا تھا، تو نے اپنے مالک کو کیوں نہیں جگایا؟ کہ جب ایمان کی محنت اور ایمان کا ماحول بنتا ہے نا آدمی تو پھر اندر بے چینی آتی ہے. آدمی اپنے بیٹے کو سویا ہوا نہیں دیکھتا کہ میں نے تو فجر پڑھی، میرے بیٹے نے فجر نہیں پڑھی. ہاں میری بیٹی نے فجر نہیں پڑھی اور میرے محلے میں 500 مکان ہے کہ 500 مکان میں 1000 بالغ ہے اور اس مسجد کے اندر پہلی سب خالی پوری ہوئی ہے کہ 30-35 آدمیوں نے فجر پڑھی ہے. کہ آدمی سلام پھرنے کے بعد بے چین ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا میرا، میں حضور سے ملاقات کروں گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا میں منہ دکھاؤں گا؟ اندر بے چینی اندر سوال. یہ ایمان اور ایمان کی محنت سے کہ وہ ماحول بنانے سے چیز پیدا ہوتی ہے کہ جب یہ وہ ماحول بنتا ہے تو جانوروں میں وہ جانور فکر کر رہا ہے کیا رسول اللہ کل قیامت کے دن اللہ کا مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہاں کہ اس کی وجہ سے اندر بے چینی سوار ہوتی ہے اور آواز نکل جاتی ہے اور ان کی نیند تو خراب ہو جاتا ہے کہ اڑ جائے عشاء پڑھ لے. کہ جانوروں میں محنت یہ ماحول حضور نے بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اس لیے مولانا احسان اللہ فرماتے تھے کہ یہ محنت سے میں چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جو سطح چھوڑ کر گئے احیاء الزمین ما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سطح امت کے اندر زندہ ہو جائے. کہ یہ ایک محنت تھی ایمان اور ایمان کے ماحول کی. پھر توبہ کے بعد عبادتوں کی توفیق اللہ پاک دیتے تھے کہ عبادتیں بنتی تھی کہ گاڑی آگے چلی، عبادتیں پھر اچھی ہوتی تھی کہ پھر عبادتوں میں کہ فرائض 100% ہو گئے. نماز کوئی نہیں چھوڑتا تھا، نماز ارے نا جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا. ہاں کہ اس کے فضائل کا ہر ایک رشتے دار تھا، اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم کرتے تھے، گھر کے وضو بنا کر کے جاتے تھے. اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا. نوافل کا اہتمام کرتے تھے کہ تہجد پڑھنے پہ یہ ملے گا کہ گناہوں سے روکے اور جسم کے لیے صحت ہے. کیا ظہر کے پہلے کی سنت پر یہ ملے گا کہ اثر کے پہلے کی سنت پڑھی چھوڑتے نہیں تھے. وہ اثر کے پہلے کی سنت ہے کہ جس نے اثر کے پہلے کی سنتیں پڑھی اللہ کے نبی علیہ السلام دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جس نے اثر کے پہلے کی 4 سنتیں پڑھی. ہاں کہ پوری نماز پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نوافل نہیں پڑھتے تھے، کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. اللہ کہ میرے اللہ کو کھڑا ہونا بہت پسند ہے، میرے اللہ کو کھڑا ہونا بہت پسند ہے. لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، لمبی رکعتیں پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی سامنے ایک جگہ پہ کھڑا رکھا ہے کیا سے ہٹا مت اور وہیں پہ نماز پڑھتے ہیں تیر لگا. لیکن ایسا قرآن اللہ اکبر اللہ اکبر تیر لگا پھر تیر لگا. ہاں خون نکل ایسا ایسا اگر ذمہ داری کا احساس ہوتا تو وہ کہتے کہ میں جان دے دیتا کہ نماز کو نہ توڑتا. اللہ اکبر ایسی نمازیں بنی نماز کا ایسا اہتمام آیا تو وہ محنت کے ذریعے عبادتیں پوری ہوئی. ہاں پھر عبادت لذت ہوئی. پھر وہ نماز جب بنتی ہے نا پھر آگے کی معاشرت اچھی ہو جاتی ہے، رہن سہن آدمی کا اچھا ہو جاتا ہے، معاشرت اچھی بنتی ہے. کیا مطلب کہ شادی بیاہ جو وہ سنت کے مطابق، موت وہی ہے سنت کے مطابق کہ وضع کرتا سنت کے مطابق. ہاں کہ راتوں کو جلدی سونا یہ سنت ہے، یہ معاشرت ہے، رہن سہن ہے، جلدی سو جاؤ. عشاء کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، کوئی نہیں ملتا تھا. اور صبح میں آپ دیکھو کہ تہجد کے 1 گھنٹے پہلے ماحول بن جاتا تھا کہ کہیں ذکر ہو رہا ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہے، ہاں کئی نوافل پڑھے جاتے ہیں، کئی اللہ کی یاد میں کہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر ایک اٹھ رہا ہے کہ بچہ بھی اٹھ رہا ہے.
بہت سارے بچوں کی تاریخوں میں ہے کہ بچپن میں ہی کبھی ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی ہے، بالغ ہونے کے بعد نہیں، کہ بچپن میں ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی. ایسا ایسا ماحول. دودھ پلانے والی بچیاں دودھ پلا رہی ہے اور تلاوت کر رہی ہے، اور تلاوت کرتے 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 سال 1.5 سال کے اندر ایسی تلاوت کی وہ عادی ہے کہ وہ بچہ جو اس کا حافظ بن گیا. کہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو سورہ یاسین پڑھتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے تو سورہ کاف پڑھتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے تو سورہ مریم پڑھتا ہے. ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک ماحول کے حساب سے کئی بات ہے ٹاپ لیول پہ. معاشرت بہترین بنی ہے، اچھی معاشرت ہے. کہ شوہر بیوی کا پورا پورا حق ادا کر رہا ہے، اچھی معاشرت گزار رہا ہے. وعاشرہن بالمعروف، اور بیوی اس کے ساتھ پوری خیر خائی کر رہی ہے، کہ پوری خیر خائی کر رہی ہے. ہاں، اور ایسا حق ادا کرنے میں آگے بڑھ رہی ہے کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے اور شوہر سفر سے آ رہا ہے، لیکن شوہر کو معلوم ہونے نہیں دیا. یہ گھر کے اندر بچہ انتقال ہو گیا، اس کو معلوم نہیں دیا. شوہر نے پوچھا کیا ہے، کہ وہ آرام کر رہا ہے. ہاں، اور عورت اپنے شوہر کے لیے سچتی ہے، دجتی ہے. کیا دل ہوگا اس کا، کیا کلیجہ ہوگا. اب سوچو تو صحیح، گھر کے اندر بچہ پڑا ہوا ہے، کہ گھر میں مردہ ہے، بچہ پڑا، کیا اس عورت کو گزرا ہوگا. لیکن نہیں، کہ ہمارا جینا اللہ کے لیے، ہمارا مرنا اللہ کے لیے. ایسے اپنی اچھی معاشرت بنائی، یہ چیزیں بنائی. ایسے اچھے اپنے معاملات بنائے کہ معاملات میں کہ پیسوں کی کوئی محبت نہیں ہے، حق ادا کرنے ہیں بھائی، حق ادا کرنے. کہ میرے دل میں ماں، ہاں، کہ بھائی کہ نہیں لینا نہیں ہے ماں. حضرت وہ میرے والد صاحب چھوڑ کر گئے تھے، وہ آپ وہ میرے والد صاحب کو آپ کو دینے کا ہے. کہ بھائی ماں کا پتا چلا نہیں لینے کا ہے، کہا ادا کر دو. یعنی کوئی محبت نہیں. مالدار کی ایسی صفائی، چھوٹی چیز. کوئی اپنے ذمے قرضہ نہیں چاہتا. ایسی معاشرت معاملات اخلاق بنائے، اور جو ہے اس کی بنا پر ایسی سادگی بنائی ہے کہ اپنی ضرورتیں چھوٹے میں پوری کر رہے ہیں. اپنی ضرورتوں کو چھوٹے میں کیا کر رہے ہیں، پوری کر رہے ہیں. کہ چھوٹے میں ضرورتیں اپنی پوری ہو جا رہی ہے، کہ کوئی خواہشات نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں. کام چل جاتا ہے، کام چلانا ہے. کہ کپڑے کے اندر پیون ہوتے تھے، وہاں تک کپڑا بدلتے نہیں تھے. ہاں، اور عام طور پر گھر سیدھے سادے ہوتے تھے، سیدھے سادے. ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ضرورتوں کو پورا کرتے، تو وہ سادگی ہوتی تھی. وہ قرضہ نہیں ہوتا تھا، وہ مسائل الجھتے نہیں تھے، وہ دیوا نہیں ہوتا تھا، وہ ادھر ادھر آگے ہاتھ نہیں مارتے تھے. جیسے اپنے معاملات کی. اور پھر ایسے اخلاق تھے کہ آپس میں بھائی چارگی تھی، ایک دوسرے سے محبت تھی. کیا تھی؟ ہاں، محبت. جھگڑے نہیں ہوتے تھے، نہ گھروں میں، نہ محلوں میں، نہ گالی گلوچ تھا، کوئی چیز نہیں تھی. ایسے اخلاق تھے. ایسے تھے کہ پھر ایسے بن کر چلے کہ درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے. پاک عنہم، کہ درگزر کرتے تھے، پیتے تھے کہ پی جاتے تھے. کوئی بات کوئی کہتا تھا، کوئی اونچی بات کہتا تو کیا کرتے، اس کو پی جاتے تھے. تو ادھر کرنا ہے، اس کو پینا ہے. ہاں، کہ صحابہ کے واقعات جو ہے وہ سامنے ہوتے تھے، اپنے بڑوں کے واقعات سامنے ہوتے تھے، تو اس کو پی جاتے تھے. کہ کام کرنے والا کہ بھائی نہیں، ہمیں تو ایسا بننا ہے، کہ اونچی آواز سے نہیں بولنا. کہ جھوٹ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کہ کام کرنے والا اور جھوٹ. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا. کہ کام کرنے والے کا درجہ بڑا ہے، اس پہ اجر زیادہ ہے. کہ اس کی زندگی جھوٹ والی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو سفید کپڑا ہے، اس پہ دھبا نہیں لگ سکتا. جھوٹ نہیں. ہاں، کہ دوسرے کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ مسلمان چور ہو سکتا ہے، مسلمان زانی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. کہ جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں. ہاں، کہ پاک زبانی، صاف صفائی. کہ ماں بہنوں کو تاڑنا نہیں. کہ محلے کے اندر کہ بھائی بالکل دل صاف ہے، کہ پردے کا بڑا اہتمام ہے. یہ گھر کے اندر بھی جاتا ہے نا، اپنی بھابھی کو بھی نہیں دیکھتا. ایک گھر کے اندر رہتا ہے لیکن اپنی بھابھی کو بھی نہیں دیکھتا. یہ سارے رضائل اندر سے ختم کیے، یہ ساری چیزیں اندر سے ختم ہوئی. ہاں، ایسا پاکیزہ ماحول بنایا ہے. یہ بولے تو کہ ہر ایک آدمی ہر ایک سے مطمئن تھا. ایسے اچھے اخلاق. انک لعلی خلق عظیم. اللہ کے نبی علیہ السلام کا نمونہ پیش کرتے تھے.
زید بن سونا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس نے قرضہ لیا اور جو وقت سے پہلے اس نے تقاضا کیا تو آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں, دھمکایا نہیں, غریبان پکڑ لیے اور سخت الفاظ گئے. جب عبد المطلب کی اولاد ایسے ہی کرتی ہے ادا کرنے میں, لیکن اس نے ڈانٹا نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈانٹا نہیں, دھمکایا نہیں, برا بلا نہیں کہا. تو عمر نے غریبان پکڑ لیا, کیا کر رہا ہے؟ آپ نے کہا جاؤ اس کو پورا بھی دے دو اور اتنی کھجوریں زیادہ دو. ہاں یہ چیز تھی ہر ایک کے ساتھ, اندر نہیں, اندر تو معاملہ اچھا ہونا چاہیے, یہ دشمن کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہونا چاہیے. کہ جتنے ہمارے وطنی بھائی ہیں سب ہمارے لیے خیر خواہ ہے. ہاں کہ کبھی دل میں ان کے بارے میں کبھی نہیں آنا چاہیے کسی کے بارے میں. تو حضور کی امت کی ہمدردی آنی چاہیے, اندر خیر خواہی آنی چاہیے, یہ جنت میں جائے, یہ جہنم سے بچے, یہ جنت میں جائے, یہ ہمدردی ہونی چاہیے ہر ایک کے ساتھ. اس کے کوئی تذکرے نہیں ہونے چاہیے, ہر کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. جب رکشہ چلاتے ہیں تو جو ہے وہ امانت داری کے ساتھ بھی رکشہ چلائے. ہاں ماشاء اللہ ہے بہت سارے. ابھی ایک واقعہ تھا کہ کوئی عورت زیورات کا پاکٹ اندر بھول گئی, تو اس نے امانت داری کے ساتھ اس کو پہنچا دیا. یہ ہے مسلمان, کوئی لگاؤ نہیں, یہ ہے یہ. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, اور ایسا کہتے تھے رکشہ والوں کو کہ بھائی مہینے میں ایک آدھ دن ایسا کرو فری رکشہ, کہ آج کوئی کرایہ نہیں لیتا ہے, آج پورا دن آج خدمت کریں گے, آج پورا دن کیا کریں گے, خدمت کریں گے. ہاں کہ بھوکے اسے کھانا کھلاؤ, کہ اپنے پاس ہو نہ ہو کہیں سے لاؤ, کھلاؤ اسے, دو اپنا کھلا دو. تو مسلمان یہ اندر کا یہ ماحول ہے کہ خود بھوکے رہو دوسروں کو کھلاؤ. کہ حالات سنگین آ گئے فوراً کھڑے ہو جاؤ, کہ رات کو دوا کھانے اس کو لے جانا پڑے, یہ بات دیکھو کہ کون ہے, کہ کوئی بھی ہے اللہ کا بندہ ہے, نبی علیہ السلام کا امت ہی ہے, اسے اٹھاؤ, اس کو پہنچاؤ, جلدی سے پہنچاؤ. ہاں اپنے محلے میں کوئی بھی مکانات ہے, نظر کرو 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے, گھر گھر کی ملاقات کے ذریعے. ہاں یہ مت دیکھو کہ مسلمان ہے, کہ کوئی بھی ہے مانگنے والا ہے, دیکھو اندر پریشان دیتا ہے, تکلیف میں ہے, آپریشن میں کچھ مسئلہ اس کا آ گیا ہے, کوئی تکلیف آ گئی ہے, کہ بیچارے کی 5 بیٹیاں تھی 6 بیٹیاں تھی, پریشان ہو گیا, تکلیف میں آ گیا. ہاں اب کچھ نہیں ہے, کہ ٹھیلا بھی کھڑا ہے, روز بیچارہ محنت کرتا تھا, رکشہ چلاتا, غریب آدمی تھا, لیکن نربت بیٹھے, اب تو کیا دوا خانے میں کچھ نہیں, 4 5 بیٹیاں اس کی, کہ گھر میں کہ نہیں جتنا آپ کے پاس میں خرچ کرو, جو اللہ نے دیا ہے وہ. ہاں یہ مت دیکھو کہ کون ہے, کہ ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس میں اللہ ہے, ایسے ٹوٹے دلوں کے پاس میں کون ہے, اللہ ہے. ہاں پھر اللہ پاک تمہارے کام بنائیں گے, تمہاری تکلیف تمہاری پریشانیاں ختم کریں گے. یہ اخلاق, جب اخلاق بندہ پیش کرتا ہے نا تو پھر اللہ اپنی قدرت سے کر دیتے ہیں. کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے تھکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں, کہ تم بھائی کا ایک کام کرو گے میں تمہارے سارے کام بنا دوں گا. ہاں اس کی ایک تکلیف کو دور کرو گے میں تمہاری ساری تکلیفیں دور کروں گا. ہاں کہ آدمی کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے. ایک سید خاندان تھا, اب ایک مالدار کا گھر بازو میں تھا, وہ مالدار کا بچہ وہ کھیلتے کھیلتے وہ بازو کے گھر میں چلا گیا. وہ بچیاں تھی, شوہر نہیں تھا, کہ 4 5 بچیاں تھی, وہ عورت تھی, اور وہ دسترخوان لگا ہوا تھا, اور کھانے کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہ کھانے میں کیا کہ ابلا ہوا گوشت پڑا تھا. اس بچے نے دیکھا, دوڑا اور جلدی سے وہ دسترخوان پہ بیٹھ گیا, بچے ہوتے, اور بچے نے جلدی سے بوٹی اٹھائی اور منہ کی طرف لے گیا, فوراً سے عورت نے ہاتھ پکڑ لیا, اور ہاتھ پکڑنے کے بعد وہ بوٹی ہاتھ سے لے لی. بچہ رونے لگا, روتے روتے باہر آیا, باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ ابا میں تو یہ گھر میں گیا تھا, وہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور وہ بوٹی مجھے پسند آ گئی, میں نے وہ بوٹی اٹھائی. کہ وہ چچی نے وہ بوٹی میرے ہاتھ میں سے چھین لی. تو مالدار کو بڑا غصہ آیا کہ میرے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں, چلو بڑے بڑے بچے کے ساتھ میں معاملہ کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. تو بہت غصہ, اور غصے میں گیا. اس عورت نے اس کی آہٹ سنی, دروازے پہ آئی, وہ پردے میں کھڑی ہو گئی. اس نے کہا بھائی جلدی مت کر, بھائی جلدی مت کر, کئی دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا ہم نے, اضطراری حالت ہے ہماری. ہاں شوہر تو چلے گئے, گھر میں کچھ نہیں ہے, بیٹیاں بھوک کی وجہ سے 1 2 3 نہیں کئی دن ہو گئے. میں نے بڑی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا دیکھ کوئی کھانے کی چیز ہو تو کوڑے کرکٹ پڑ کے دیکھ, کوئی نہ کوئی چیز ڈالی ہو, جا وہاں چلی جا کچرا دان پہ, کوڑے کرکٹ کی جگہ پہ, وہاں سے کوئی چیز لے کر آ.
بچی گئی، کچھ نہیں تھا. بچی نے کہا امی ایک جو بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا ہے، کہ مردہ بکری کا بچہ وہاں پڑا ہوا ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے. کہا بیٹی جا اسی کو کاٹ کے اس میں سے کچھ گوشت لے لے. اس طرح کی حالت. وہ بیٹی گئی اور بیٹی نے جو چھری سے اس کو کاٹا اور وہ بدبو کی حالت میں اس کو لے کر آئی. تو وہ گھر پر لے گئے، ہم نے اس کو صاف کیا اور یہ لکڑی سے آگ جلائی اور اس کو ہم نے پکایا. ڈالنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ نمک تھوڑا تھا وہ ہم نے ڈالا. یہ پک گیا، وہ ہم کھا رہے ہیں. ہمارے لیے تو حلال ہے لیکن تیرے بیٹے کے لیے حرام ہے. گھبرا گیا، وہ ڈر گیا. میرے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں، میرے پڑوس میں ایسے ہے کہ اپنا اپنا نہیں. کہ ایمان کی محنت اور ایمان کا ماحول یہ بناتا ہے کہ ہماری اپنی زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی تو امت کے لیے ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہمارا نہیں ہے تو امت کے لیے ہے، امت کے لیے جینا ہے. ہاں وہ ایک اندر چوٹ لگی، اس کو ایک چوٹ لگی. گھر میں گیا، بہت رویا، گھر میں سے سارا سامان نکالا. ہاں اور وہ سامان جو آدھا آدھا پورا اس گھر میں بھیجا. آٹا، چاول، دوسری ضرورت کی چیزیں اور کچھ رقم تھی اس کی حج میں جانے کی، وہ رقم بھی اس نے ان کو دے دی. اور پھر رات کو بہت رویا اور روتے روتے رات کو کہہ رہے مجھے پتہ ہی نہیں میرے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں، ایسی اضطراری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہاں کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ اور پھر سید خاندان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بس اسی بے چینی میں آنکھوں میں سے آنسو گرتے ہوئے کہ وہ جو بستر پر لیٹا، آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی، اس نے خواب دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور مسکراتا وہ چہرہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے کہ بھائی تو نے ہمارے خاندان کا خیال کیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی تیرا خیال کریں گے اور آخرت میں بھی تیرا خیال. ایک کام بن گیا اس کا. بنتا کہ ایسے ٹوٹے دلوں کے پاس میں اللہ ہے، ایسے لوگوں کے پاس میں، پرسوں کے پاس میں، ایسے لوگوں کے پاس میں جانا. یہ چیزیں بنیادی یہ ہمارے محلے میں ہمیں پیدا کرنا ہے اور اس کے لیے طاقت ہے، طاقت پیدا کرنا. اور پھر اس کے آگے کی بڑی چیز کہ آگے کی چیز ان کی آخرت بنے، ایک ایک کی آخرت بنے، ایک ایک جنت میں جائے، ایک ایک جہنم سے بچے. اور اس کے لیے کہ ایمان اور ایمان والا ماحول اور یہ اعمال، عبادت، معاشرت، معاملات، یہ پانچوں چیزیں ان کے اندر زندہ کرنی ہے. اور یہ زندہ کرنے کے لیے ان کو یہ جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کے اندر لانا ہے. کہ جو محنت ہو رہی ہے بس اتنا ہمارا کام ہے کہ جو محنت ہو رہی ہے اس محنت میں اس کو شامل کر دو. جلدی سے اس کے 3 دن لگاؤ، جلدی سے ہمارے مسجد کے اندر اس کو جوڑو، جلدی سے اس کا چلا لگاؤ، جلدی سے اس کے 4 مہینے لگاؤ. دیکھو پھر کہ دنیا کے اندر اس محنت کے ذریعے انقلاب آ رہا ہے. کہ گانے والے، ناچنے والے، کہ ناچنا ایسا ایسا راستہ ہے کہ آدمی واپس نہیں آتا. جسم دکھانے والی عورتیں کہ واپس نہیں آتی، کہ آج اس محنت کے ذریعے توبہ کر رہی ہے. ہاں شری پردہ کر رہی ہے، شری پردہ. کہ گانے والی، ناچنے والی عورتیں شری پردہ کر رہی ہے اپنی زندگی سے. کہ شراب پینے والے شراب چھوڑ رہے ہیں، جوا کھیلنے والے کہ نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد میں ہی کہ بھائی شراب پی کیسے کہ بس وہ رہے کہ چھوٹتا ہی نہیں ہے. کہ بھائی سب چھوڑ سکتا ہوں، تو مجھے جواب میں لے جانا چاہتے ہو؟ سب چھوڑ سکتا ہوں، شراب نہیں چھوڑ سکتا. ہاں اور سنو یہ بوتل لے کے چلوں گا. ہاں تو ذمہ دار نے کہا اچھا بھائی بوتل لے کے چلے گا، ہماری بھی شرط ہے کہ یہ بوتل تو جو ہے نا مسجد میں نہیں رکھے گا، بیت الخلا میں رکھے گا، اسی لگانے میں. ہاں ٹھیک ہے. اب وہ لے کے چلا. ہاں ایک عمل ہوتے ہیں مسجدوں میں، لیکن عمل کے ذریعے آدمی بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا کہ دوسرے دن وہ ذمہ دار کہتے ہیں کہ کونے میں چیخنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی درد ہے اس کو. کیسے وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے. ذمہ دار اٹھے اور کونے میں انہوں نے تلاش کیا کہ بھائی کسی کو تکلیف ہے، کوئی بیماری لگ رہی ہے، کوئی پریشان ہے، بیچارہ سو نہیں رہا ہے. وہ آواز سنتے 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 اس کونے کی طرف گئے. کیا دیکھا جب قریب گئے تو وہ شراب پینے والا اللہ سے بات کر رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے. کیسے تھے، کیسے کیسے بن گئے. وہ ذمہ دار کہتے کہ میں بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آمین کہنے لگا. اس کی عجیب کیفیت تھی. ہاں کہ زندگی پر شراب چھوڑ دیا اور زندگی بدل گئی. ہاں تو بیٹے پھر حافظ عالم بنے اور زندگی کی محنت کے اندر لگا دی، پوری زندگی محنت کے اندر لگا دی. علاقے پورے پورے کھڑے ہو گئے کہ شراب پینے والے، زنا کرنے والے، غلط کام کرنے والے کہ دنیا کے اندر آج انقلاب اس محنت کے ذریعے. جو یہ محنت کر رہے ہیں اسے وہ یقین کو سیکھے، اس محنت پر بھی یقین آ رہا ہے کہ اس محنت سے ہمارے انفرادی اجتماعی مسئلے حل ہوں گے. ہاں اور دنیا میں اس کا پانی پہنچے گا. ایک پانی کی مثال ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ اللہ پانی سے ہر چیز کو حیات دیتے ہیں. ایسے اس محنت سے اللہ حیات دیں گے. کیا دنیا پیاسی ہے؟ ہاں دنیا اب بھولی ہوئی ہے، موت کو بھولی ہوئی ہے، بعد الموت کی زندگی بھولی ہوئی ہے اور غفلت میں زندگی گزار رہی ہے اور پریشان ہے. پریشان سارے لوگ پریشان ہیں، بے دینی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ شفا حفرۃ من النار.
ایک اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، اب گرے کہ کب گرے؟ یہ ذمہ دار کون ہے؟ یہ ذمہ دار میں اور آپ ہے، 750 کروڑ انسان کے میں اور آپ ذمہ دار ہیں۔ کل پوچھا جائے گا ہم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، وہ صحابہ میں پوچھیں گے کہ بتاؤ نبی علیہ السلام کو دین مٹ رہا تھا، کوئی پرسہ نے حال نہیں تھا، نمازیں زندہ نہیں تھی، روزے زندہ نہیں تھے، اور لوگ بے دینی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، کیا تم نے محنت کی؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پوچھیں گے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے، ماں تو پہلے سے چلی گئی تھی، کوئی پرسہ نے حال نہیں تھا، اور جو کچھ تھا باپ تھا، باپ ہی کھلاتا تھا، باپ ہی پلاتا تھا، باپ ہی سب کچھ کرتا تھا، ساری ضرورتیں باپ ہی پورا کرتا تھا، تقاضا آ گیا۔ اب باپ بچے سے کہہ رہا ہے، لیکن وہ بچہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں ابو آپ جائیے تقاضے پہ، آپ جائیے، یہ تقاضا پورا کریے۔ باپ تقاضے پہ جا رہا ہے، تقاضا پورا ہو گیا، وہ جماعت واپس آئی، مدینہ کے سارے بچے دوڑے اپنے باپ سے ملنے کے لیے، ہاں کہ ہمارے ابا آ رہے ہیں، ماں نے سب کو تیار کیا، بچے دوڑے، حضرت بشیر بھی پڑوس میں تھے، حضرت بشیر بھی تیار ہوئے، یہ بھی گھر میں تو کوئی تھا ہی نہیں، ماں تو پہلے سے چلی گئی تھی، کوئی بھائی نہیں تھا، اکیلے تھے۔ اب انہیں تو باپ کہ بھائی باپ آپ میرے والد آج آئیں گے، ایک تقاضا پورا کر کے میرے والد آ رہے ہیں۔ حضرت بشیر بھی جو ہے میدان کی طرف دوڑے، اب وہ سارے بچے، وہ جماعت آئی، وہ سارے بچے لگے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے، حضرت بشیر بھی دوڑ رہے ہیں، لیکن بشیر دوڑ کے تھک گئے، ادھر دوڑے ادھر دوڑے ادھر دوڑے، ان کے والد نظر نہیں آئے۔ اب یہ چھوٹا بچہ ہے، سب کو دیکھ کر وہ بچے پہ کیا گزری ہوگی، آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اب یہ دوڑتے دوڑتے مجھے والد نظر نہیں آئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، فوراً دوڑے حضور کے پاس میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہیں گے یا رسول اللہ این ابی، اللہ کے نبی تم جانتے تھے کہ اس کا تو کوئی نہیں ہے، آپ سمجھ گئے، اپنے چہرہ ایسے کر لیا، کیونکہ اس کے والد تو اللہ کو پیارے ہوئے تھے، شہید ہو گئے، آپ نے ایسے چہرہ کر لیا۔ حضرت بشیر ادھر آ گئے، یا رسول اللہ این ابی، کہ میرے والد کہاں ہے؟ آپ جواب دے نہیں پائے، آپ نے چہرہ پھر ایسے کر لیا۔ حضرت بشیر پھر ادھر آ گئے، ہاں اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، حضرت بشیر ٹانگوں میں جھلک گئے، آپ کی ٹانگوں میں، یا رسول اللہ اے نبی، آپ نے سر پر ہاتھ رکھا، آپ نے تسلی دی کہ کیا نہیں چاہتے کہ میں تمہارا باپ بنوں اور عائشہ تمہاری ماں بنے؟ سمجھ گئے، یہ قربانیاں دی۔ وہ بچے ہم سے پوچھیں گے، وہ عورتیں ہم سے پوچھے گی، وہ جانور ہم سے پوچھیں گے، بتاؤ اس وقت حضور کا دن یتیم ہو رہا تھا، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا قربانی کی؟ میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا میرا میرا، کہ نہیں، یہ حضور کی امت ہے، بہت بڑی ذمہ داری